خوش آمدید ناظرین، آج ہم جوش ملح آبادی کی نظم حسن اور مزدوری کے جو اشعار رہ گئے تھے ان کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ نظم طویل ہے، کل ہم نے اس کے 8 اشعار پر بات کی تھی، اس کی تشریح کی تھی۔ اس میں کل 18 اشعار ہیں، تو آج ہم باقی 10 اشعار پر بات کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر ایک کنواری لڑکی کو کردار بنا کر ہندوستان کی بھوک افلاس پر ماتم کیا گیا ہے، اور کبھی کبھی طنز سے بھی کام لیا گیا ہے۔ اس کا پہلا شعر کیا ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں؟ اف یہ ناداری میرے سینے سے اٹھتا ہے دھواں، آہ اے افلاس کے مارے ہوئے ہندوستان۔ اف حیرت کے موقع پر بولتے ہیں ہم، یا اس کو ہم حروف تاسف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اف یہ ناداری میرے سینے سے اٹھتا ہے دھواں، آہ۔ اسی طرح آہ جو ہے یہ بھی کلمہ افسوس ہے۔ جب ہمیں کسی بات پر افسوس ہوتا ہے تو ہم کلمہ افسوس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ آہ ہے۔ مطلب کیا ہے اس شعر کا؟ اس نوجوان دوشیزہ کو اس حالت میں مزدوری کرتے دیکھ کر شاعر کا دل دکھی ہوتا ہے، اور اس کے دل میں ملک سے بھی شکایت پیدا ہوتی ہے کہ ملک میں کس قدر غربت ہے۔ اگر ملک غریب نہ ہوتا تو صنف نازک عورتوں کو راستوں پر جا کر مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اسی لیے یہاں پر اس شعر میں بھی بہت زیادہ افسوس کا، واویلا کا، حیرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں غربت ہے، اور اس غربت کی وجہ سے عورتوں کو بھی مزدوری کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ حسن ہو مجبور کنکر توڑنے کے واسطے، دست نازک اور پتھر توڑنے کے واسطے۔ ایک حسین لڑکی حالات سے متاثر ہو کر کنکر توڑنے اور اپنے نازک ہاتھوں سے اس قدر مشقت کا کام کرے، یہ شاید کہنا چاہتے کہ یہ نہایت دکھ کی بات ہے، یہ نہایت غم کی بات ہے، کیونکہ یہ جو نازک اور حسین ہاتھ ہوتے ہیں عورت کے، ان کو اللہ نے مزدوری کرنے کے لیے، پتھر توڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اس بات پر شاعر کو دکھ ہوتا ہے۔ فکر سے جھک جائے وہ گردن، تف اے لیل و نہار، جس میں ہونا چاہیے پھولوں کا ایک ہلکا سا ہار۔ فکر سے جھک جائے وہ گردن، تف، تف کلمہ نفرین ہے۔ نفرت کے موقع پر ہم اس کلمے کا استعمال کرتے ہیں، تف۔ شاعر کیا فرماتے ہیں؟ جس نازک گردن میں پھولوں کا ہار ہونا چاہیے تھا،
وہ فکر، پریشانی، دکھ درد اور تکلیف کی وجہ سے جھک گئی ہے۔ اور اس شعر میں شاعر اپنے دور پر افسوس کرتے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آسماں جانے طرب کو وقف رنجوری کرے، صنف نازک بوک سے تنگ آ کے مزدوری کرے۔ وقف رنجوری یعنی مصیبتوں کا، آلام کا، مصائب کا شکار ہو جانا۔ فرماتے ہیں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ پتھر دل آسمان نے ایک نرم و نازک محبوبہ کو یا حسینہ کو مصائب کا شکار بنا دیا ہے۔ صنف نازک بوک سے تنگ آ کے مزدوری کرے، اور یہ عورتیں بھوک افلاس سے تنگ آ کر مزدوری کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ ایسا ہندوستان میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھوک میں وہ ہاتھ اٹھیں التجا کے واسطے جن کو قدرت نے بنایا ہو حنا کے واسطے۔ جن ہاتھوں میں مہندی لگنی چاہیے تھی وہ ہاتھ بوجھ اٹھانے کی خاطر دوسروں کے سامنے التجا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کو مہندی کے واسطے، حنا کے واسطے بنایا تھا، پیدا کیا تھا۔ ان ہاتھوں میں، عورتوں کی ان ہاتھوں میں، نازک ہاتھوں میں مہندی ہونی چاہیے تھی، لیکن افلاس کو، اس بھوک کو کیا کریں؟ اب حنا کے بدلے میں حنا بھرے ہاتھ اب مٹی میں، کنکروں میں گل مل گئے ہیں۔ اب یہ دوسروں کے سامنے دستے سوال کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں، اور ان ہاتھوں کو گرد و غبار میں، کنکروں میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی ان ہاتھوں کو کنکر اٹھانے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے، عورتوں کے ان ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے حسین بنایا تھا مہندی لگانے کے لیے۔ نازکی سے جو اٹھا سکتی نہ ہو کاجل کا بار، ان سبک پلکوں پہ بیٹھے رہ کا بوجھل غبار۔ سبک بمعنی ہلکا، یعنی جو نازک پلکیں کاجل کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، ان ہلکی سی پلکوں پر، ان ہلکی سی خوبصورت پلکوں پر راستے کا گرد و غبار اور دھول جمی ہوئی ہے۔ گویا کہ جو پلکیں یا جو آنکھیں سرمے کا بوجھ بھی نہیں اٹھا پاتی، ان پلکوں پر اب گرد و غبار چڑھ چکا ہے۔ یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ کیوں فلک مجبور ہو آنسو بہانے کے لیے، اکھڑیاں ہوں جو دلوں میں ڈوب جانے کے لیے۔ اکھڑیاں بمعنی آنکھیں، اے آسمان جو جادو بری آنکھیں دلوں میں ڈوب جانے کے لیے ہوں، وہ آنسو بہانے اور زارو قطع رونے پر مجبور ہوتی ہیں۔ کیا یہ ظلم اور ناانصافی نہیں ہے؟ یہ سراسر ظلم ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے۔
مفلسی چھانٹے اسے قہر و غضب کے واسطے، جس کا مکھڑا ہو شبستان طرب کے واسطے۔ مکھڑا حسین منہ، پیارا منہ، شبستان طرب رات کو مست کر دینے والی محفل۔ افسوس کا مقام ہے، تعجب کا مقام ہے کہ جو چہرہ شبستان طرب کی زینت تھا، اسے غریب اور تنگ دستی نے مصیبتوں اور عذابوں کے لیے منتخب کیا ہے۔ پھرتے خشکی سے وہ لب ترسے تکلم کے لیے، جن کو قدرت نے تراشا ہو تبسم کے لیے۔ پھرت، کثرت، لب، ہونٹ، تکلم، بات کرنا، جن ہونٹوں کو اللہ نے مسکراہٹ بخیرنے کے لیے بنایا تھا، جن کو قدرت نے تراشا و تبسم کے لیے، جن ہونٹوں کو اللہ تعالیٰ نے مسکراہٹ بخیرنے کے لیے بنایا تھا، پھرتے خشکی سے وہ لب ترسیں تکلم کے لیے، وہ مشقت اور مصیبت کی وجہ سے اس قدر سوکھ گئے ہیں کہ باتیں کرنے کے لیے بھی ترستے ہیں، یعنی ان میں بات کرنے کی بھی سکت باقی نہیں رہی۔ دست نازک کو رسن سے اب چھڑانا چاہیے، اس کلائی میں تو کنگن گمانا چاہیے۔ رسن بمانی رسی، پھانسی، مصیبت، عذاب۔ اس آخری شعر میں جوش ملی آبادی کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم پر لازم ہے، یہ ہم پر ضروری ہے کہ نازک ہاتھوں کو تمام مصائب، آلام اور عذابوں سے آزاد کریں۔ اب مزید یہ ہاتھ کنکر یا مزدوری نہ کریں، بلکہ ان میں خوبصورت اور چمکیلے کنگن اور چوڑیاں ہوں، گویا صنف نازک کو ہر طرح کا تحفظ اور احترام حاصل ہو اور اس کی مظلومیت کا دور ختم ہو جائے۔ My dear students، مختصر نیکی شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ اس غریب دوشیزہ کے ہاتھ جو مہندی لگانے کے لیے بنائے گئے ہیں، وہی ہاتھ اب مفلسی کی وجہ سے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ غرض جوش اپنے ملک ہندوستان کی غربت اور افلاس کا مشاہدہ کرنے کے بعد دوشیزہ کو مرکزی خیال بنا کر اس کی مفلسی اور غربت کا رونا روتا ہے، اور اس حالت سے نجات حاصل کرنے کے لیے متحد ہو کر جد و جہد اور مقابلہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، تاکہ اس بدترین افلاسی اور ناداری کو ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ تھینک یو۔